بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ پاک کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم دوستو، ویلکم کرتے ہیں آپ کو آپ کے اپنے چینل دین کی دنیا میں۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ لوگوں سے ایک ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ بنی اسرائیل میں ایک عابد تھا جس کا نام برسیسا تھا۔ وہ 70 سال سے خدا کی عبادت کر رہا تھا۔ نماز پڑھنے کے لیے اپنے حجرے میں داخل ہوتا تو 10 دن بعد باہر نکلتا، روزہ رکھتا تو 10 دن کے بعد افطار کرتا۔ شیطان نے اسے گمراہ کرنا چاہا، کئی داؤ پیچ استعمال کیے لیکن وہ گمراہ نہ ہو سکا۔ آخر اس بڑے شیطان نے سب شیطانیوں کی میٹنگ بلائی۔ کیا تم میں سے کوئی مرد و میدان ہے جو عابد برسیسا کو گمراہ کر کے اور اس کو کافر مارے؟ ایک شیطان جس کا نام ابیس تھا، اس نے کہا اس کو گمراہ کرنا ایک معمولی بات ہے۔ اس نے گمراہ کرنے کا کام اپنے ذمے لے لیا اور وہاں سے رخصت ہوا اور عابد برسیسا کے پاس جا کر تھوڑے ہی فاصلے پر اپنا ڈیرا جمایا اور ریاکارانہ طور پر عبادت میں مشغول ہو گیا اور 40 دن کے بعد نماز اور روزے سے فارغ ہوتا۔ ایک دن ایسا اتفاق ہوا کہ راہب برسیسا کو اس ابیس شیطان نے بڑی محبت کے لہجے سے بلایا، لیکن برسیسا نے کوئی جواب نہ دیا۔ برسیسا نے 10 دن بعد نماز روزہ سے فارغ ہو کر باہر نکل کر دیکھا تو وہ شیطان ابیس ہمتن عبادت میں مشغول تھا۔ اس کے دل میں اپنے ہم جنس ہونے کا خیال سے رحم آیا اور اس کے ساتھ گفتگو کرنے لگا اور کہنے لگا، بھائی معاف فرمانا، میں عبادت میں مشغول تھا اس لیے آپ کا جواب نہیں دے سکا۔ اب فرمائیے آپ کی خواہش کیا ہے؟ اس نے کہا میں آپ کے ہجرے میں آپ کے ساتھ مل کر عبادت کرنا چاہتا ہوں۔ اس عابد برسیسا نے کہا یہ ناممکن ہے، آپ میرے ہجرے میں داخل نہیں ہو سکتے۔ پھر برسیسا اپنے ہجرے میں داخل ہو کر عبادت میں مشغول ہو گیا، اس کو اندر آنے کی اجازت نہ دی۔ اس کے بعد ابیس شیطان نے بھی 40 روز عبادت میں گزار دیے۔ عابد برسیسا 10 دن کے بعد نماز روزے سے فارغ ہو کر باہر نکلا تو دیکھا وہ شیطان ابیس بماتنا عبادت میں مصروف ہے، تو اس کے دل میں یہ وسوسہ پیدا ہوا کہ میں نے ایسے عبادت گزار کو کیوں جواب دیا۔ آخر کار اس نے ہم جنس ہونے کی وجہ سے اپنے حجرے میں عبادت کرنے کی اجازت دے دی اور دونوں 1 برس تک عبادت میں مشغول رہے۔ آخر عابد برسیسا نے اعتراف کیا کہ آپ عبادت میں مجھ سے بڑھ کر ہیں اور تواضع اور فرختی اختیار کی۔ انہوں نے بڑی ریاضت کی ہے، یہ رب کے بہت قریب ہیں۔ افسوس ہے کہ کوئی آج تحقیق نہیں کرتا کہ جس کو ہم ولی سمجھتے ہیں کہیں وہ شیطان ہی نہ ہو یا اس کا کوئی نمائندہ۔ آج کل ایسے لوگ بہت زیادہ ہیں، ان سے بچنا بہت ضروری ہے۔ جس طرح آج کل جاہل پیروں کے بڑا رتبہ دیتے ہیں کہ یہ بڑے پہنچے ہوئے ہیں، خود بھی گمراہ ہوتے ہیں اور لوگوں کو بھی گمراہ کرتے ہیں۔ آخر کار ابیس شیطان نے کہا کہ اب میں ایک اور دوست یا ہم مسلک کے پاس جا رہا ہوں۔ یہ میرے پیر و مرشد کا امر ہی اتنا تھا جتنا میں یہاں رہ چکا ہوں۔ عابد برسیسا نے کہا کہ اب میرا دل آپ کی جدائی برداشت نہیں کر سکتا۔ اکٹھا رہنے اور مل کر عبادت کرنے میں بڑا لطف آتا ہے، بہتر یہ ہے کہ آپ یہاں سے نہ جائیں۔ اس نے کہا اب میں نہیں رہ سکتا، آپ تھوڑی عبادت کرتے ہیں، میں نے جیسا سنا تھا ویسا نہیں دیکھا۔ اب میں جاتے وقت آپ کو تاکید عرض کرتا ہوں کہ محض عبادت میں مشغول رہنا اور لوگوں کو نفع نہ پہنچانا یہ کوئی بڑی نیکی نہیں۔ لوگوں میں بہتر وہ ہے جو لوگوں کو نفع پہنچائے۔ میں آپ کو ایک وظیفہ بتلاتا ہوں، جو بیمار آپ کے پاس آئے اس وظیفے کو پڑھ کر لوگوں پر دم کر دیں، بیمار فوراً اچھے ہو جائیں گے۔ اب وہ وہاں سے رخصت ہوا اور لوگوں کے گلے گھونٹنے لگا اور برسیسا کا نام لیتا کہ اس کے پاس جاؤ، تم کو آرام ہو جائے گا، ورنہ اسی بیماری میں مبتلا رہو گے۔ لوگ برسیسا کے پاس جاتے تو آرام ہو جاتا۔
آخر ایک دن اس نے ایک شہزادی کا جا کر گلا گھونٹا۔ وہ شہزادی بہت خوبصورت تھی۔ اس کے 3 حقیقی بھائی موجود تھے اور باپ فوت ہو چکا تھا جو اپنے زمانے کا بادشاہ تھا۔ اب حکومت کی بھاگ دوڑ ان کے چچا کے ہاتھ میں تھی۔ شہزادی کے بھائیوں نے بڑے علاج کروائے لیکن کوئی فائدہ نہ ہوا اور روز بروز مرض بڑھتا گیا۔ دم وغیرہ سے کوئی آرام نہ آیا۔ آخر وہ ابیس شیطان ان کے پاس آیا اور کہنے لگا، برسیسا ولی کے پاس اس کو لے جاؤ اور اس سے دم کرواؤ، وہ بالکل ٹھیک ہو جائے گی ورنہ اسی حالت میں رہے گی۔ ادھر عابد برسیسا لوگوں کے آنے جانے سے بڑی پرہیز کرتا تھا اور مخلوقات سے نفرت کرتا تھا، لیکن لوگوں کی آمد و رفت شروع ہوئی اور ابیس شیطان نے اپنے بڑے شیطان کو مبارکباد دی کہ میں نے برسیسا کو گمراہ کر دیا ہے۔ آخر ایک دن وہ بیمار شہزادی کو برسیسا کے پاس لے آئے اور اس سے دم کرایا۔ وہ تندرست ہو گئی۔ بڑے عرصے کے بعد شیطان نے پھر اس کا گلا گھونٹا اور انسانی شکل بنا کر اس سے مشورہ دیا کہ اس کو برسیسا کے پاس لے جاؤ اور دم کراؤ تو صحت یاب ہوگی ورنہ نہیں، اور بہتر یہ ہے کہ ولی کے حجرے کے ساتھ ایک عمدہ کمرہ بناؤ ورنہ شہزادی کی یہی حالت رہے گی۔ آخر ان کے پاس حکومت تھی۔ انہوں نے وہاں ایک کمرہ بنا دیا اور شہزادی کو وہاں چھوڑ دیا۔ 10 دن آرام رہتا اور عابد 10 دن کے بعد اپنے معمول پر آ جاتا اور دم کرتا اور 10 دن آرام رہتا، پھر 10 دن کے بعد وہی حالت ہوتی۔ آخر ایک دن ایسا اتفاق ہوا کہ عابد برسیسا کی نظر شہزادی پر جا پڑی۔ وہ بہت خوبصورت تھی۔ شیطان نے وسوسہ ڈالا کہ کیسی خوبصورت عورت ہے، اس کا مزہ اڑاؤ پھر توبہ کر لینا، خدا کی مغفرت وسیع ہے۔ آخر ولی نے اس کا وسوسہ قبول کر لیا اور اس شہزادی سے مزہ اڑا لیا اور پھر مسلسل مزہ اڑاتا رہا حتیٰ کہ اس شہزادی کو حمل ٹھہرا۔ پھر شیطان نے وسوسہ ڈالا کہ اب اس کو قتل کر کے جنگل میں دفن کر دو ورنہ تمہارے تمام شہروں اور دیہاتیوں میں یہ خبر پھیل جائے گی کہ برسیسا ولی نے عورت کو حمل کر دیا ہے، بڑی رسوائی ہوگی۔ اب اس ولی نے اس شیطان کا وسوسہ قبول کر کے اس کو قتل کر دیا اور کہیں جنگل میں کسی پہاڑ کے دامن میں اس کو دفن کر دیا۔ اب شیطان اس شہزادی کے 3 بھائیوں کو خواب میں ملا اور کہا کہ آپ کی بہن کے ساتھ برسیسا نے بدفعلی کر کے اس کو قتل کر کے کہیں جنگل میں دفن کر دیا ہے۔ وہ آپس میں ایک دوسرے سے کہنے لگے یہ خواب آیا ہے۔ آخر وہ عابد کے پاس آئے اور شہزادی کے متعلق پوچھا کہ وہ کہاں ہیں۔ عابد نے کہا اس کو جن اٹھا کر لے گیا۔ انہوں نے تسلیم کر لیا اور شرمندہ ہوئے کہ ہم نے بے گناہ ولی پر تہمت لگائی ہے۔ ادھر شیطان پھر دوبارہ شہزادی کے بھائیوں کے خواب میں ملا اور کہنے لگا فلاں ویرانے اور فلاں پہاڑ کے پاس وہ مدفن ہے۔ پورا پتہ اور پوری نشاندہی کی۔ انہوں نے آن کر دیکھا تو سچ مچ قبر پہاڑ کے پاس ہے اور کپڑے کا ایک دامن شیطان نے دفن کرتے وقت باہر رکھا تھا وہ نظر آ رہا ہے۔ قبر کی پوری تشفیش کی گئی تو میت حاملہ نکلی۔ قبر کھولنے پر پولیس نے راہب برسیسا کے حجرے کو گرایا اور خوب مار پیٹ کی اور زنجیروں میں جکڑ کر عدالت کے روپوش کیا۔ دوستو امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں، ایک اچھا سا کامنٹ کر دیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں۔